آج کے ہمارے اس سلسلے کا عنوان ہے غوث اعظم بحیثیت رہبر و رہنما۔ اس میں ہم آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے عوام و خواص میں قائدانہ صلاحیت یعنی لیڈرشپ کے مختلف پہلوؤں پر بات کریں گے۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ کریم نے اپنی بارگاہ عالیہ میں بہت ہی اعلیٰ مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ شریعت و طریقت اور تصوف کے امام اور رہبر و رہنما تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ایک عظیم صوفی بزرگ اور رہبر و رہنما کی حیثیت سے مشہور ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی اور تعلیمات نے نہ صرف روحانی ترقی میں بلکہ اخلاقی اور سماجی اصلاحات میں بھی نمایاں کردار ادا کیا، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات نے کئی لوگوں کو روحانی سکون اور رہنمائی فراہم کی، اور آج بھی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات کا اثر موجود ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک اچھے لیڈر کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ وہ لیڈر رحم دل، سخی اور لوگوں کا خدمت گزار ہوتا ہے۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے ساری زندگی درس و تدریس میں گزاری تھی، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ علم دین حاصل کرنے والے طلباء کرام پر بے حد شفقت اور محبت فرمایا کرتے تھے، اور ان کا ہر طرح سے خیال فرمایا کرتے تھے، اور بسا اوقات طلباء کرام کے لیے اپنے گھر سے کھانا بھی بھیجا کرتے تھے۔ جیسا کہ امام ابن قدامہ حنبلی رحمت اللہ تعالی علیہ سے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ہم نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی عمر کا آخری حصہ پایا اور آپ کے مدرسے میں مقیم رہے۔ ہمارا اس طرح خیال رکھا جاتا کہ کبھی غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے شہزادے حضرت سید یحییٰ رحمت اللہ تعالی علیہ کو ہماری جانب بھیجتے، وہ ہمارے لیے چراغ جلاتے، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ہمارے لیے اپنے گھر سے کھانا بھیجتے۔ عاشقان غوث اعظم، ہمیں بھی چاہیے کہ دینی طلباء کی ضروریات کا اپنی اپنی استطاعت کے مطابق خوب خیال رکھا کریں۔ جن سے بن پڑے بالخصوص غریب طلباء کرام کے لیے دینی کتابیں، کپڑے، موسم کے لحاظ سے رہائش کی ضروریات اور کپڑے، سویٹر وغیرہ، یہ جو ہے وہ یہ ضرورت پوری کرنے میں رضا الہی اور دیگر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اپنا حصہ ملا کر دین خدا کی مدد کرنے والوں کے صف میں شامل ہو جائیں، کہ کیا معلوم اس نیک عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہماری بے حساب مغفرت فرما دے اور ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے۔ پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، یوں تو حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ درس و تدریس، تصنیف و تالیف، واعظ و نصیحت اور اس کے علاوہ مختلف علمی شعبوں میں انتہائی مہارت رکھتے تھے، مگر خاص طور پر فتویٰ نویسی میں آپ کو وہ کمال حاصل تھا کہ اس دور کے بڑے بڑے علماء، فقہا اور مفتیان کرام بھی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے لاجواب فتووں سے حیران رہ جاتے تھے۔ جیسا کہ شیخ امام موفق الدین ابن قدامہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم 561 ہجری میں بغداد گئے تو ہم نے دیکھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ ان میں سے ہیں جن کو وہاں پر علم و عمل اور فتویٰ نویسی کی بادشاہت دی گئی ہے۔ آپ کی علمی مہارت کا یہ عالم تھا کہ اگر آپ سے انتہائی مشکل مسائل بھی پوچھے جاتے تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ان مسائل کا نہایت آسان اور عمدہ جواب دیتے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے درس و تدریس اور فتویٰ نویسی میں تقریباً 33 سال دین متین کی خدمت کی۔ اس دوران آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے فتاویٰ علماء عراق کے پاس لائے جاتے تو وہ آپ کے جواب پر حیرت زدہ رہ جاتے۔ امام ابو یعلا نجم الدین رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ عراق میں فتوے کے لحاظ سے بہت مشہور تھے، اور لوگ فتاویٰ کے لیے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی علمی مصروفیات سے بخوبی معلوم ہوتا ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی ساری زندگی علم دین حاصل کرنے اور اسے پھیلانے میں گزار دی۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے
کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مشن پر چلتے ہوئے اپنے دل میں علم دین حاصل کرنے کا شوق پیدا کریں اور اس کے ذریعے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کریں۔ یاد رہے کہ علم دین کا حاصل کرنا ہی انسان کو معاشرے کا اچھا فرد بنا دیتا ہے۔ علم ہی کی وجہ سے انسان کو عزت و شرافت حاصل ہوتی ہے اور علم ہی کی وجہ سے انسان تقوی و پرہیزگاری اختیار کرتا ہے۔ ناظرین کرام، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایسے زبردست دین کے راہبر و رہنما تھے، ایسے زبردست لیڈر تھے کہ آپ کی نیکی کی دعوت سے متاثر ہو کر آپ کے ہاتھوں پر لاکھوں غیر مسلموں نے اسلام کی دعوت کو قبول کیا اور کئی گمراہوں اور دین سے بھٹکے ہوئوں کو راہ ہدایت نصیب ہوئی۔ چنانچہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کوئی محفل ایسی نہ ہوتی جس میں غیر مسلم آپ کے دستے مبارک پر دولت ایمان سے مشرف نہ ہوتے اور نافرمان، ڈاکو، گمراہ اور بد مذہب آپ کے ہاتھ پر تائب نہ ہوتے۔ جب 500 سے زیادہ غیر مسلم اور لاکھوں سیاہکار آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پر تائب ہو چکے اور بد اعمالیوں سے باز آ چکے تھے تو دیگر لوگوں کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ یعنی ہر ایک ہی آپ کے فرامین مبارکہ سے مستفید ہوتا تھا۔ حضرت شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ پر 500 سے زائد یہودیوں عیسائیوں نے اسلام قبول کیا اور 1 لاکھ سے زیادہ ڈاکو، چور، فساق و فجار، فسادی اور بدعتی لوگوں نے توبہ کی۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لوگوں کی اصلاح اور ہدایت کی رہنمائی کے لیے جو ملفوظات عطا فرمائے وہ بھی ہر عام و خاص کے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آئیے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علم و حکمت بھرے ہوئے ملفوظات میں سے 7 فرامین سنتے ہیں۔ ایک مسلمان کو اللہ کریم کی رضا پر راضی رہنا چاہیے کہ نعمتیں بھی اسی کی دی ہوئی ہیں اور آزمائشیں بھی اسی کی طرف سے آتی ہیں۔ انسان نعمتیں سمیٹتے وقت تو رب کریم کی رضا پر راضی رہتا ہے، لیکن آزمائش کے وقت شکوہ و شکایت زبان پر لے آتا ہے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ رب کریم کی رضا پر راضی رہنے کے بارے میں فرماتے ہیں، اے اللہ کے بندے، اگر تیری قسمت و نعمت کا ملنا ہے تو وہ تجھے ضرور مل کر رہے گی، چاہے تو اسے طلب کر یا ناپسند کر۔ اگر تیری قسمت میں مصیبت و تکلیف ہے اور تیرے لیے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے تو خواہ اسے ناپسند کرے یا اس سے بچنے کی کوشش کرے، تب بھی وہ مصیبت تجھ پر آ کر رہے گی۔ لہذا اپنے تمام امور اللہ کریم کے حوالے کر دے۔ اگر تجھے نعمتیں عطا ہوں تو شکر ادا کر اور اگر آزمائش کا سامنا ہو تو صبر کر۔ خوف خدا، یاد رہے کہ گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال کرنے کے لیے خوف خدا کا ہونا بے حد ضروری ہے، کیونکہ جب تک خوف خدا نہیں ہوگا گناہوں سے بچنا اور نیک اعمال کرنا مشکل ہے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اے اللہ کے بندے، تو اللہ کریم سے بے خوف نہ ہو بلکہ خوف کو لازم پکڑ لے۔ اگر اللہ کریم جنت اور جہنم کو پیدا نہ فرماتا تب بھی اس کی ذات اس بات کی مستحق تھی کہ اس سے خوف کیا جائے اور اسی سے امید رکھی جائے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں، اللہ کی اطاعت کر، اللہ کے احکام بجا لا اور اللہ کی ممنوعات یعنی منع کردہ کاموں سے باز رہے۔ تو اس کی بارگاہ میں توبہ کر اور اس کے سامنے خوب عاجزی اور گریہ و زاری کر، اور جب تو صدق دل سے توبہ کرے گا اور اعمال صالحہ پر ہمیشگی اختیار کرے گا تو اللہ کریم تجھے نفع عطا فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے والا خود بعمل ہوگا تو اس کی بات میں بھی اثر ہوگا، لہذا اپنی بات میں تاثیر پیدا کرنے کے لیے ہمیں اپنی عملی حالت بھی درست کرنی ہوگی۔
غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں خود عمل نہ کر کے دوسروں کو نصیحت کرنا ایسا ہی ہے جیسے بغیر دروازے کا گھر ہو اور اس میں ضروریات خانہ داری بھی نہ ہو، اور ایسا خزانہ ہے جس میں سے کچھ خرچ نہ کیا جائے، اور یہ ایسے دعوے کی طرح ہے جس کا کوئی گواہ نہیں۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اے نادان انسان، ذرا غور کر، جب اس فنا ہونے والی دنیا کا حصول بغیر محنت و مشقت کے ممکن نہیں ہے، یعنی دنیا کی فانی نعمتوں کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، تو وہ چیز جو اللہ کریم کے پاس ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کا بغیر ریاضت و محنت کے ملنا کس طرح ممکن ہے۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا 5واں فرمان وہ ہے توبہ۔ فرماتے ہیں اے مسلمانوں، جب تک زندگی کا دروازہ کھلا ہے اس کو غنیمت سمجھو کہ وہ ان قریب تم پر بند کر دیا جائے گا۔ جب تک نیک عمل کرنے کی قدرت رکھتے ہو اس کو غنیمت سمجھو، اور جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اسے غنیمت سمجھو اور اس میں داخل ہو جاؤ۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا 6واں فرمان جو کہ غفلت سے بیدار کرنے کے لیے ہے، فرماتے ہیں اے اللہ کے بندے، اپنی امیدوں کے چراغ گل کر، اپنی حرص کی چادر کو لپیٹ، اور دنیا سے رخصت ہونے والے کسی نماز پڑھا کر، یعنی ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کر پڑھا کر۔ یاد رکھ، مومن کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اس حال میں سوئے کہ اس کی تحریر شدہ وصیت اس کے سرہانے نہ رکھی ہو۔ اے بندے، تیرا کھانا پینا، اہل و عیال میں رہنا سہنا اور اپنے دوست احباب سے ملنا ملانا ایک رخصت ہونے والے شخص کی طرح ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ شخص کہ جس کی زندگی کی ڈور اور تمام اختیارات دوسرے کے قبضے میں ہوں تو اس کو اسی طرح دنیا میں رہنا چاہیے۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا 7واں فرمان کہ جس میں نفس کی ہلاکتوں سے بچنے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کی ہلاکتوں سے کیسے بچا جائے۔ فرماتے ہیں کہ نفس برائی کا ہی مشورہ دیتا ہے اور یہ اس کی فطرت ہے، یعنی اس کی نیچر ہے۔ ایک مدت کے بعد یہ اصلاح پذیر ہوگا، تو تم پر لازم ہے کہ ہر وقت نفس سے مجاہدہ کرتے رہو، یعنی اس کی مخالفت پر کمر بستہ رہو۔ اپنے نفس سے ہمیشہ کہتے رہو کہ تیری نیک کمائی تجھے فائدہ دے گی اور تیری بری کمائی تیرے لیے وبال ثابت ہوگی۔ کوئی دوسرا تیرے ساتھ نہ تو عمل کرے گا اور نہ ہی اپنے اعمال میں سے کچھ دے گا۔ نیک اعمال کرتے رہنا اور نفس سے مجاہدہ کرنا بے حد ضروری ہے۔ تیرا دوست وہی ہے جو تجھے برائی سے روکے اور تیرا دشمن وہی ہے جو تجھے گمراہ کرے۔ جب تک نفس نجاستوں اور بری خواہشات سے پاک نہ ہوگا اسے اللہ کریم کی بارگاہ کا قرب کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ لہذا اپنے نفس کی خواہشات اور امیدوں کو ختم کر دے، جبھی تیرا نفس تیرا مطیع ہوگا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں بھی حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی برکات سے مستفیض